آپ کے اوپر تحقیق لازم ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم علماء نہیں، عالم دین نہیں. ہمیں ہر چیز کی تحقیق کرنی آتی ہے. بازار سے ایک چیز لینی ہے تو ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنا ہے نا، پیسے لگانے ہیں، بڑی تحقیق کریں گے، 20 دکانیں کھلیں گے چیز خالص اچھی صحیح ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب دین کی بات آئے تو ہم گونگے مورے بن جاتے ہیں. اس وقت ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے، ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارا خطاب اور یہ ساری جو حدیثیں صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، صرف مولویوں کا کام ہے حدیث کی تحقیق کرنا. آپ کے اوپر بھی لازم ہے. کوئی بندہ حدیث سناتا ہے، اس سے پوچھے مولوی صاحب یہ کہاں سے سنائی ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، کس نے کہی ہے، یہ بات صحیح ہے یا ایسے ہی ہے، اس کی کیا تحقیق ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں نے جھوٹی حدیثیں سن کر اس کے اوپر اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں. اس بندے کی زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا جس نے جھوٹی بات کے اوپر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کر لی. ایک غلط بات سن کر، جھوٹی بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. آپ کے اوپر بھی لازم ہے آپ تحقیق کریں، اور جب بھی آگے بات بیان کرنی ہے تو سچی بات بیان کرنی ہے، بغیر تحقیق کے ایسے بات کو ٹھہرانا نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی صحیح بخاری کی، وہ ذرا سن لیں آپ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی باتوں کو ایسے نشر کرنا. اور آج کل اللہ معاف فرمائے، ایک بات ہتھے چڑھ جائے بس آپ موبائل آن کر لیں، اس کا کیا ہو نیٹ آن کر لیں تو ہر بندہ اس بات کو ایسے بے دھڑک شیئر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، آگے سینڈ کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ترغیبیں بھی دلا رہا ہے کہ اس کو آگے بھیجو. بہت ساری مثالیں آپ لوگ معاشرے کے اندر موبائل میں دیکھتے ہیں. اور یہ بات تو بڑی عام ہو چکی ہے نا کہ یہ پیسے جتنے لوگوں کو بھیجو تو آپ کو اتنا ثواب اور اتنا کچھ ملے گا، اور اگر نہیں بھیجو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا. اللہ کی قسم بدترین قسم کی جو ہے نا یہ بے وقوفی جس کے پیچھے ہم لگ چکے ہیں، اور ہر بندہ بھی شیئر کھانا ہے. اور ماشاءاللہ رہتی سہتی کسر ہماری جو نیٹ والے ہیں انہوں نے کچھ آخریں جھوٹی نکال دی کہ اس کو 5 لوگوں کو بھیجو تو آپ کا یہ لگ جائے گا، 10 لوگوں کو سینڈ کرو تو یہ ہو جائے گا. یہ سب اس میں آتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے، صحابہ کو پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا تو میرے سامنے بیان کرے. لوگ اپنے اپنے خواب بیان کرتے، نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے تھے. معمول کے مطابق ایک دن آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، بیٹھ گئے، پوچھا کس نے کو رات کو خواب دیکھا ہے تو کسی بندے نے بھی بیان نہ کیا. آپ نے فرمایا چلو میں نے خواب دیکھا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی. جس طرح یہ قرآن وحی ہے نا، حدیث وحی ہے جو آپ بول کر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. اللہ کی مرضی، اللہ کے عزت، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں. اور نبی کا خواب یہ وحی ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب وحی نہیں ہوتا. اور یہ بات ضروری بھی نہیں کہ غیر نبی کا خواب سچا اور حقیقت ہو، نبی کا خواب جھوٹا بھی نہیں ہوتا. آپ نے خواب بیان فرمایا، پتہ میرے پاس 2 بندے آئے، مجھے ایک جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کنڈا ہے، کھونٹی نہیں ہوتی جس طرح یہ گندم کے گوداموں میں انہوں نے رکھی ہوتی ہے، اس کو ڈال کر بولی اٹھاتے ہیں، اس طرح کی کھونٹیاں، اس طرح کا سمجھ لے کنڈا، ایک کھونٹی. وہ بندے کے پاس ہے اور وہ اس کی ایک بات کے اندر داخل کرتا ہے یہاں سے، اس کو اتنا کھینچتا ہے کہ اس کی یہ بات گوڈی تک چلی جاتی ہے، یہاں تک. جب یہاں تک پہنچتے پھر چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ واپس آ جاتی ہے یہاں.
اپنی جگہ پہ، پھر کھینچتا ہے، پھر جب یہاں تک پہنچتے پھر چھوڑنے کا، پھر یہاں آ جاتی ہے، پھر کھینچتا ہے، اور یہ عمل مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فرشتوں سے، یہ کون بندہ ہے؟ یہ کون بندہ ہے جس کو اتنا زبردست قسم کا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ آگے پہنچتا ہے، پھر اس سے آگے پہنچتا ہے، آگے پہنچتا ہے، حتیٰ کہ آن بھر ہاتھوں ہاتھ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک جھوٹ پھیلانے والا انسان ہے نا، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلسل چلتا رہے گا قیامت تک۔ ایک روایت میں ہے قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اپریل فول ہے، یہ کیا ہے؟ اس طرح آپ اور دیکھ رہے کتنے ایسے جھوٹ ہے معاشرے کے اندر جو انہیں بولے ہی اس لیے جاتے کہ یہ پھیلے، اور اس کو کلچر بنایا ہوا ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ بناتے ہیں، انجوائے کرنے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، پھر مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنی بڑی بدبختی ہے، ایک جھوٹ بولا، ایک غلط کام کیا، گناہ کمایا، اللہ کے اتنے بڑے جو ہے وہ غضب کا شکار ہوا، پھر اس کے اوپر خوش ہوا۔ یہ تو انسان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر خوش ہو اور لوگوں کو پریشان کرے۔ اپرادھ پورا ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور اس کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اتنے سنگین معاملات ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے یہ گناہ ہیں جو ہم بڑے ذوق شوق کے ساتھ بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں، اور پھر کسی کو پریشان کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی مسلمان کو پریشان کرنا ویسے ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بنا وجہ کسی بندے کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان بندہ ہی وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ ہے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ ہی نہیں ہے، وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ جتنے مرضی دعوے کرتا ہے اسلام پہ، جتنا بڑا ٹھیکیدار بن جائے، جو مرضی کر لے، اس کا اسلام اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے سنائی ہے نا، یہ آپ سب لوگوں نے ذہن میں رکھ لینی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ جھوٹ بولنا اور اس کو آگے پھیلانا، شیئر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ عذاب قبر کا باعث ہے، قیامت تک عذاب کا۔ اور اندازہ کرے جس بندے کو قیامت تک اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اس کو قیامت والے دن کتنا بڑا عذاب ہوگا، آگے اس کا کیا بنے گا کہ وہ ایک افاقی جھوٹ بولتا ہے، اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ اور آج کل موبائل اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نیٹ۔ ایک بات آپ جو ہے شیئر کریں، ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ وہ بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔